بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشائخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. تو ہم لوگ اس کتاب میں ہیں جو کہ الورقات ہیں، اصول فقہ کے باب میں ایک اہم کتاب جو لوگ اس علم کو سیکھنا چاہتے ہیں، عبد الملک بن عبداللہ الجوینی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. کہتے ہیں اب والاحکام الشرعیت 7 کہ احکام شریعت جو ہے 7 ہے. احکام شریعت 7 ہیں جس میں واجب، مندوب، مباح، محظور، مکروہ اور صحیح اور باطل کو گناتے ہیں. تو احکام 7 یعنی 7 احکام، جس میں احکام تکلیفیہ بھی ہے اور احکام وضعیہ بھی ہے. جس میں احکام تکلیفیہ بھی ہے اور احکام وضعیہ بھی ہے. احکام جو ہے اصل میں حکم کی جمع ہے. احکام حکم کی جمع ہے، اور حکم مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے، کسی چیز کا کسی چیز کا فیصلہ کرنا. اور حکم اصل میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے روکنے کے وجہ، کسی چیز کے روکنے کے وجہ کے لیے. کسی چیز سے روکنا کسی کو، اس کو حکم کہتے ہیں. یعنی اگر ہم کسی کو کوئی حکم دیتے ہیں تو اس میں یہ چیز ضرور رہے گی کہ یہ نہیں کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تو یہ حکم ہے. یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ حکم میں امر آتا ہے، نہیں آتا ہے. حکم میں منع آتا ہے، توقف آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے عمل آتا ہے اسی کی ضد. یعنی یہ نہیں کرو، یہ کرو، ایسے. تو حکم جو ہے علماء لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے خطاب کرنا، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے خطاب کرنا افعال کے متعلق، اعمال کے متعلق، جو کہ مکلف لوگ، یعنی جو لوگ ذمہ دار ہیں. اور مکلف لوگ کون ہیں؟ مکلف لوگ کون ہیں؟ عاقل، بالغ اور کیا ہے؟ مسلم. یہ مکلف لوگ ہیں. اچھا، مسلم یہاں اس وجہ سے ہے کہ احکام شرعیہ جتنے بھی ہے اس کے لیے اسلام ضروری ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوگا یا اللہ تعالیٰ کا حکم وہ نہیں مانے گا.
اور عقل اور بلوغت یہ اس کے اوپر ذمہ داری یا اس کے اوپر یہ چیز کا لازم آنا یہ بتلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اعمال کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا طلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیے، جو سوال کیے اپنے بندے سے یا اس کو اختیار دیے یا کوئی چیز اس سے رکھ دیے، تو اسے حکم کہا جاتا ہے اصطلاحی طور پر. جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم اقیم الصلاۃ، کیا ہے؟ نماز پڑھو، یہ طلب ہے. اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے. تو طلب میں کیا آتا ہے؟ دو چیزیں. ایک طلب کام کرنے کا طلب ہوتا ہے، یعنی ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں یا کسی سے کچھ دریافت کرتے، کہتے ہیں اس کو، یا تو کوئی چیز کرنے کو بولیں گے یا تو کسی چیز سے روکیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ کرنے کے معاملے میں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو، یہ بھی حکم ہے. لیکن یہ جو ہے نہیں سے تعلق رکھتی ہے، یعنی منع سے تعلق رکھتی ہے. یعنی ایسا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہیں جانا. تو یہی احکام ہے، یعنی کوئی ایسا حکم جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یا تو کوئی چیز کرنے کا حکم دیا ہے یا کسی چیز سے روکا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کوئی چیز کا کرنے کا حکم، فعل کا طلب یا کہ کف کا طلب، ایسا کہتے ہیں. کوئی چیز کرنا ہے یا کوئی چیز سے رکنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ حکم ہے. یا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تخییر کے لیے دیا ہے، اختیاری ہے جو. اچھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے یا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کی جمع کیا ہے؟ احکام، ٹھیک ہے. یعنی جتنے بھی حکم ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ احکام. تو یہ جو احکام ہیں، ان احکام کے کیا ہے؟ 5 یہ ہے، ٹھیک ہے. احکام شرعیہ یا احکام تکلیفیہ کہے 5 ہے. تکلیفیہ 5 ہے. یعنی جو انسان کے اوپر مکلف کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کسی چیز پر حکم دینا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پر حکم دینا، یا تو وہ جزم کے ساتھ ہوگا، یعنی بالکل کرنا ہی ہے. جزم مطلب یعنی بالکل کرنا ہی ہے، ضروری بولا گیا ہے، زور دیا گیا ہے، زور کے ساتھ کہا گیا ہے. تو جو زور کے ساتھ کہا گیا تو وہ فرض اور واجب ہوتا ہے، جو فرض اور واجب ہوتا ہے. اور اگر
زور کے ساتھ نہیں کہا گیا تو وہ مستحب ہوتا ہے، یعنی ایسے ہی کہہ دیا گیا کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ رات کا جو کچھ حصہ ہے اس میں تم تہجد پڑھا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے تہجد پڑھو، اس میں زور نہیں دیا گیا ہے، یعنی ایک دم پڑھنا ہی ہے، نہیں پڑھو گے تو کیا ہے، گنہگار ہوگے، اس میں زور نہیں دیا گیا. تو یہ کیا ہوگی، مستحب یا مندوب میں جائے گی. تو یہ طلب کے باب میں، ٹھیک ہے، یعنی طلب فعل جو اللہ تعالیٰ کرنے کے بارے میں جو طلب کیے ہیں، یعنی یہ کرو. جہاں تک ہے کسی چیز سے رکنے یا نہیں کے تعلق سے جو چیز ہے، تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے اگر زور سے جزم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو نہیں کرو، زور دے کر کہا ہے، جیسے شرک نہیں کرو، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ میں آ جائے گا اس سے جس چیز میں زور دیا گیا ہے کہ وہ حرام ہے، جس کو محرم بھی کہتے ہیں. محرم وہ مہینہ والا محرم نہیں، محرم، ٹھیک ہے، وہ حرام ہے، یعنی یہ مطلب ہے. تو کسی چیز سے زور دے کر کے روکا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرو، تو معلوم یہ چل جائے گا کہ شرک نہیں کرنا ہے. ویسے ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کس چیز سے، سود سے یا اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں زور دے کر کے اللہ تعالیٰ بیان کیے کہ نہیں کرنا ہے ورنہ مجرم ہوگے یا ظالم ہوگے یا کیا فاسق ہوگے یا کافر ہوگے یا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا، ایسا الفاظ استعمال ہوا ہے، تو کیا ہے، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حرام ہے، محرم ہے. اور اگر زور نہیں دیا گیا، ایسے کہہ دیے کہ نہیں کرنا ہے، نہیں کرو تو اچھا ہے، تو کیا ہے، یہ مکروہ کے باب میں آئے گا، یہ مکروہ کے باب میں آئے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، تخییر. اگر ہم لوگ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یعنی نہ ہی اس کو کرنا ہے اور نہ ہی اس سے رکنا ہے، اختیار دیا، کر بھی سکتے ہو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کر بھی سکتے ہو نہیں بھی کر سکتے ہو، تمہاری مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کھلا چھوڑ دیے، تو وہ مباح کے درجے میں آئے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مباح کر دیا ہے، یعنی اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے اور وہ حلال ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے اس کو کھاؤ. یا وہ والی آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب کے طعام کھانے تمہارے لیے حلال ہے سوائے اس کھانے کے جس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا، غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. تو اس میں سارے کھانے شامل ہیں. اب یہ نہیں کہیں گے ہم کہ یہ کھانا جو ہے، یہ جو کھانا ہے اس کو کھانا سنت ہے جب تک کہ کوئی دلیل نہیں مل جائے، یا یہ کھانا حرام ہے جب تک کہ کوئی دلیل نہیں جائے. جتنی بھی کھانا سب مباح ہے، مباح میں آ جائیں گے جب تک کہ
یعنی حلال ہے وہ، یا مباح یہ کہیں گے ہم لوگ کہ معاملات میں جو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی غیر کیا ہے مذہب سے تعلق نہیں رکھتی ہے، غیر مسلموں سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے، تو وہ ساری چیزیں کیا ہے جائز ہے، مباح ہے معاملات میں، جس سے شریعت نے نہیں روکا تو یہ مباح ہے، تو یہ تخییر میں۔ اور جہاں تک وضعی کی بات آتی ہے، احکام وضعیہ جو ہے تو وہ صحیح اور فاسد سے تعلق رکھتی ہے، یا تو وہ صحیح ہوگی یعنی جس میں شرائط وغیرہ ہوں گے، جس میں ارکان وغیرہ ہوں گے، اصول و ضوابط اس میں ہوں گے، صحیح ہے وہ، اور جس میں شرائط وغیرہ اصول و ضوابط نہیں ہے تو وہ فاسد ہے یا باطل ہے، دونوں ہی کہتے ہیں۔ تو خیر، احکام شرعیہ کتنے، شریعت کے کتنے احکام ہیں؟ 7۔ یہ 7 احکام جس میں ہم بتا دیے کہ احکام تکلیفیہ بھی ہے، تخییر بھی ہے اور وضعی بھی ہے۔ اچھا، تو کہتے ہیں اب واجب کے بارے میں کہ فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه۔ کیا ہے واجب؟ سب سے پہلے واجب کو گنا ہے نا، ٹھیک ہے، ایسے ہی علماء گناتے ہیں، یعنی جس کا حق سب سے اوپر ہوتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی جو ہے ترتیب کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں بلاغت کی وجہ سے، اور اس میں بھی کافی فرق ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو پہلے بتانا اور بعد میں بتانا، اس میں سبحان اللہ کتنا معنی کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اہم چیزیں سب سے پہلے گناتے، سب سے پہلے واجب جو اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا۔ اچھا، جہاں تک واجب کی بات ہے تو واجب جو ہے اکثر علماء کے نزدیک فرضی ہے، یعنی فرض اور واجب دونوں ایک ہے، فرض اور واجب دونوں ہی علماء کے نزدیک ایک ہے، اکثر علماء کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک کیا ہے؟ فرض اور واجب ایک ہے۔ صرف حنفی لوگوں کے نزدیک یا کہتے ہیں کیا ہے، فرض اور واجب قریب قریب ہے۔ جمہور کے نزدیک سوائے حنفیہ کے پاس وہ لوگ فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں، فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں، جو دلیل قطعی سے ثابت ہوگی، جو دلیل قطعی یعنی ایک دم اس میں کوئی شک نہیں ہے، یا کہ تواتر روایت لے لیں ہم لوگ، احادیث متواترہ سے جو ثابت ہوگی، یعنی اتنی تعداد جو کہ جس کا یعنی انکار عقل کر ہی نہیں سکتی کہ اتنے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، اگر ویسے ثابت ہو رہی ہے دلیل قطعی سے تو کہتے یہ فرض ہے، اور اگر دلیل ظنی سے ثابت ہو رہی ہے، یعنی کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہو، ان لوگوں کے نزدیک احادیث احاد سے، اخبار احاد سے جو ثابت ہو رہی ہے، یعنی غریب یا کیا ہے مشہور یا عزیز، ان میں سے کچھ ہم لوگ الحمدللہ سب اصول حدیث میں پڑھا چکے ہیں۔ عزیز کیسے کہتے ہیں؟ جس کے 2 یا اس سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، 2 ہو، اکثر علماء یہ کہتے ہیں 2 ہو،
غریب جس کو ایک ہی ہر طبقے میں ایک ہی روایت کرنے والے ہو، مشہور جسے کیا ہے 3 یا اس سے زیادہ ہو، 3 یا اس سے زیادہ ہر طبقے میں ہو، اس کو مشہور کہتے ہیں۔ اور احادیث متواترہ جیسے کہ بتائے کہ غالب گمان ہو جائے، کتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، احادیث متواترہ، ٹھیک ہے، کچھ لوگ 10 بتائے، کچھ لوگ 15 بتائے، کچھ لوگ 20 بتائے، لیکن بس بعد میں جا کر کے اس پر یہ ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ اتنی تعداد جس کو جھوٹا نہیں سمجھا جائے، یعنی یہ لوگ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ خیر، تو کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہوئی وہ فرض، جو دلیل ظنی سے ثابت ہوئی وہ واجب، یہ فرق کرتے ہیں۔ لیکن جمہور کے نزدیک دونوں قریب قریب ہیں، دونوں قریب قریب ہے۔ تو جیسے فرض میں فرض کفایہ ہوتا ہے اور فرض عین ہوتا ہے، فرض کفایہ اور فرض عین ہوتا ہے، تو واجب میں بھی ویسے ہی ہوگا، واجب کفایہ اور واجب عین۔ جب ہم لوگ بول دی کہ دونوں قریب قریب ہیں یا دونوں ایک ہی ہے، تو مطلب کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں فرض عین ہوگی اور کچھ فرض کفایہ ہوگی۔ فرض عین یا واجب عین یعنی ہر انسان کے اوپر فرض یا ہر انسان کے اوپر واجب، ہر انسان کے اوپر فرض یا ہر انسان کے اوپر کیا کہیں گے، واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ہر انسان کے اوپر واجب ہے، ہر انسان کے اوپر واجب ہے، تو ہم کیا کہیں گے اس کو، فرض عین، فرض عین ہے یہ۔ ایسا نہیں کچھ لوگ کر دیے، کچھ مسلمان کر دیے، یا گھر سے کوئی ایک چلے گیا نماز پڑھنے کے لیے تو کافی ہے، نہیں، سب کو پڑھنا پڑے گا، تو فرض عین یا واجب عین کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یا نماز میں کوئی رکن لے لے، رکن تو خیر وہ ارکان میں چلے گیا، نماز میں کوئی ایک چیز جیسے تشہد میں بیٹھنا، پہلے تشہد میں بیٹھنا، جس میں 2 تشہد ہو، اس کے پہلے تشہد میں بیٹھنا واجب ہے، سب کے اوپر واجب ہے، کیا کہیں گے، واجب عین، واجب عین ہے، یہ واجب عین ہے، سب کے اوپر واجب ہے، تو یہ واجب عین یا فرض عین۔ اس کے بعد کیا ہے، فرض کفایہ، اور عین سب سے زیادہ اہمیت والا ہے کیونکہ یہ سب کے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد فرض کفایہ آتا ہے، واجب کفایہ آتا ہے، یعنی کچھ لوگ اگر کرے تو کافی ہے سب کے لیے۔ جیسے جنازے کی نماز پڑھنا، جنازے کی نماز پڑھنا، کچھ لوگ اگر پڑھ لیے تو کسی کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن کوئی بھی نہیں پڑھے تو سب کو گناہ ہوگا۔ یہ فرض کفایہ یا واجب کفایہ کا مطلب ہے، جس فرض کو یا واجب کو کچھ لوگ نبھا لیے تو کسی کو گناہ نہیں ہوگا۔ ویسے اعتکاف کرنا کیا ہے، فرض کفایہ، یا کیا ہے، مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض کفایہ جمہور کے نزدیک، تو واجب کفایہ دونوں برابر ہے، یعنی یا دونوں قریب قریب ہے۔ خیر، تو کیا ہے یہ واجب جو کہ ساقط سے آیا ہے، یعنی واجب کا اصل معنی ہوتا ہے لغوی طور پر ساقط، جو گرا ہوا، کیا مطلب گرا ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، کیا ہے، جب اونٹنی کو تم لوگ ذبح کرو، تو اونٹنی کو ذبح کیسے کیا جاتا ہے، پہلے اس کے اس میں یہ ڈالا جاتا ہے، تو کہتے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ جو ہے اپنا یہ گرا دے، یعنی جب وہ بیٹھ جائے، اب جب تم ذبح کرنے لگ جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اب اس سے کھاؤ،
یہ گرنا جو ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ وجبت یہاں وجبت لائے، تو یہ وجبت اصل معنی ہوتا ہے کہ گرنے کے، کوئی چیز گرنا اس کو واجب کہتے ہیں، اور اصطلاحی طور پر واجب اس کو کہتے ہیں یعنی جو ایک انسان کے اوپر گری ہوئی ہے یعنی انسان کے اوپر یہ وہ ہے، ذمہ داری ہے۔ الشیخ رحمہ اللہ کیا ہے اصطلاحی طور پر اس کو کیا بتاتے ہیں؟ ما یثاب علی فعلہ ویعاقب علی ترکہ، یہ واجب ہے اصطلاحی طور پر۔ واجب کیا ہے؟ ما یثاب علی فعلہ، جس کے کرنے پر ثواب ملے، جس کے کرنے پر ثواب ملے وہ واجب ہے۔ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ، اور جس کے چھوڑنے پر گناہ ملے، یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واجب ہے، یعنی جو کرنے پر ثواب بتائے گا، جیسے نماز پکڑ لے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، آخر تک اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آخر میں؟ کیا ہے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو فردوس جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ کون؟ یہ نماز پڑھنے والے، ٹھیک ہے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، جو لوگ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں کیا بتائے؟ ثواب بتائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ اگر ہم لوگ دیکھیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھے۔ تو نماز چھوڑنے پر کیا بتائے گا؟ وعید بتائی گئی، یہی ہے نا، پڑھنے پر ثواب اور چھوڑنے پر عقاب۔ تو کیا ہے؟ یہ واجب ہے یا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ واجب یا فرض کا مطلب کیا ہے؟ ما یثاب علی فعلہ ویعاقب علی ترکہ، جس کا کرنے پر ثواب ملے اور جس کا چھوڑنے پر انسان جو ہے عقاب یا گناہ کا یا سزا کا مستحق بن جائے، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اچھا، واجب جو ہے، یہ واجب کبھی کبھی کچھ واجبات ایسے ہوتے ہیں جو عذر کی بنا پر چھوٹ سکتے ہیں، جیسے کھڑے ہو کر کے پڑھنا، نماز کھڑے ہو کر کے پڑھنا واجب ہے نا، یہاں تک کہتے ہیں ارکان ہیں، لیکن کوئی اگر نہیں کھڑا ہو سکتا، بیٹھ کر کے پڑھ سکتا ہے، یہی بات۔ جیسے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے نا، کیا واجب کہہ لیں ہم لوگ، تو کیا ہے؟ فرض ہے، دینا پڑے گا سب مسلمان کو، لیکن کس کو؟ جس کے نصاب تک پہنچ گیا۔ جس کے نصاب تک نہیں پہنچا، ہاں، جس کے نصاب تک نہیں پہنچا اس کو دینا ضروری ہے، فرض ہے نہیں، تو عذر کے بنا پر یہ گر جاتا ہے، تو یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ تو کسی چیز کا اگر ثواب بتایا گیا اور اس کو چھوڑنے پر کیا ہے؟ عقاب، سزا بتائی گئی ہے، پکڑ بتائی گئی ہے، گناہ بتایا گیا ہے، تو وہ واجب ہے۔ اور اس کو سمجھیں کیسے؟ امر سے، جیسے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آئے انشاءاللہ، الامر یدل علی الوجوب، حکم جو ہے، امر، کسی چیز کو حکم دینا، یہ واجب کو بتلاتی ہے، کسی چیز کا حکم دینا یہ واجب کو بتلاتی ہے، یعنی صرف حکم دے دیے، جیسے بول دیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ واجب کو بتلاتی ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم دینا کہ یہ کرو، یہ واجب کو بتلاتی ہے۔
یہ واجب کو بتاتی ہے. ٹھیک ہے, تو حکم واجب کو بتلاتی ہے. ہاں سوائے اس کے کوئی شرعی دلیل جو ہے مل جائے کہ نہیں وہ واجب نہیں ہے. جیسے کوئی فعل ایسا ہے جس کا حکم تو دیا گیا, تو کیا کہیں ہم لوگ واجب, الامر یدل علی الوجوب. لیکن کیا ہے, ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے کرنے پر ثواب ہے لیکن اس کو چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں, بات لمبی ہو رہی ہے لیکن جاننا ضروری ہے یہ بات. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بھی حکم کی مخالفت کرنا یعنی عذاب کا مستحق ہونا. تو ہر حکم جو ہے واجب ہے, لیکن یہ غلط بات ہے. ہر حکم واجب نہیں ہے. کیوں؟ سواک کرنا واجب ہے کیا؟ مسواک کرنا ہر نماز کے وقت میں واجب ہے؟ نہیں. عالماً اس پر اتفاق ہے کہ یہ مسواک کرنا جو ہے سنت ہے. سنت ہے, اس پر ہر انسان اگر کر گیا تو سنت ہے, یہ سنت پر عمل کیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بسواک عند کل صلاۃ. کہ اگر میری امت کو مشقت کا در نہیں ہوتا مجھے, تو میں ان لوگوں کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو یہاں حکم دیتا کہہ رہے, ٹھیک ہے, حکم دیتا بولے نا, حکم دیے نہیں, حکم دیتا. تو کہتے ہیں حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ بولے کہ ہر نماز کے ساتھ کیا کرو؟ مسواک کرو. تو کہتے ہیں حکم دیتا لیکن حکم دیا نہیں. یعنی حکم دیتا مطلب کیا ہے؟ واجبی حکم دیتا, واجبی حکم دیتا. تو اگر واجبی حکم کوئی دیا گیا اس کی مخالفت کرے تو اس پر گناہ ہے, اس پر سزا ہے. اور کوئی اگر سنت چھوڑے تو اس کو ہم لوگ اس چیز پر نہیں لا سکتے. ہاں اس کو ڈرانے کے لیے کہہ سکتے ہیں, علماء جیسے کہتے ہوئے آ رہے, لیکن اس کو جو ہے کہیں گے نہیں تم واجب چھوڑ لے تو کیا کافر ہو گئے, یہ ہو گئے وہ ہو گئے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو یہ واجب ہے. بات لمبی ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. مندوب ٹھیک ہے ندب سے آیا ہے, یعنی جس چیز کے بارے میں بلایا گیا ہے, جس چیز کے اوپر ابھارا گیا ہے اس کو مندوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسم المفعول ہے یہ, ندبا یندبو سے. تو والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. مندوب یا دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں اس کو مستحب بھی کہتے ہیں, یا کچھ لوگ کیا ہے مسنون سنت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مندوب کو مستحب بھی کہا جاتا ہے, مسنون بھی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. مندوب وہ چیز ہے, مستحب وہ چیز ہے جس کے کرنے سے نیکی ہوتا ہے, کرے تو ثواب ہوتا, نیکی ملتی ہے, لیکن چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا. چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا, چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا. یہی وہ چیز ہے جو ہم بتائیں استحباب, یا کوئی چیز کو مسنون کہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کو مستحب بیان کیے, جیسے سواک کا مثال ابھی گزرا ہے. تو اگر کوئی یہ آیت پیش کرے کہے کہ ہر نماز میں
سوا کرنا ہے کرو ورنہ کیا ہے مخالفت کرتے ہو. کہتے ہیں ہم لوگ امر کی مخالفت نہیں کریں, امر کی مخالفت کرے تب عذاب کے بارے میں بتلایا گیا ہے. یعنی جو امر واجب ہے, جو مستحب ہے اس کے بارے میں نہیں. اور مستحب کیا ہے؟ جس کے بارے میں ثواب تو بیان کیا گیا ہے لیکن عقاب یعنی سزا بیان نہیں کی گئی ہے اگر چھوڑے تو. ہاں ایک شرط کے ساتھ, اگر چھوڑتے ہیں اور بھی نیت کیا ہے انکار کا, انکار کی نیت یعنی ہم سنت مانتے ہی نہیں, ایسے اگر نیت سے چھوڑتے ہیں تو کیا ہے یہ کفر تک لے جاتی ہے انسان کو, گناہ کے کفر تک لے کر کے جائے گی انسان کو. تو یہ کیا ہے؟ مستحب. ٹھیک ہے, اور دونوں میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جو جزم کے ساتھ بولا گیا یعنی زور دے کر کے بولا گیا, اور زور دے کر کے بولا گیا مطلب کیا ہے؟ جس کے کرنے میں نیکی بتایا گیا اور جس کو چھوڑنے پر گناہ بتایا گیا, مطلب زور دیا گیا نا, تو کیا ہے یہ واجب ہے. اور جس کو کہا تو گیا کہ ہاں اس کو کرو گے تو ثواب ملے گا لیکن چھوڑو گے تو گناہ, کوئی نہیں بتایا گیا, تو وہ کیا ہے؟ مستحب, مندوب یا مسنون ہے. تو یہ بات جیسے کہ ناظم کہتے ہیں والندب ما فی فعلہ الثواب ولم یکن فی ترکہ عقاب. مندوب وہ ہے جس کو کرنے سے ثواب تو ملتا ہے لیکن اس کو چھوڑنے سے گناہ نہیں ملتا, یہ مندوب ہے. ٹھیک ہے, مستحب اور مسنون اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. کہتے ہیں والمباح ما لا یثاب علی فعلہ ولا یعاقب علی ترکہ. اور مباح جو ہے یعنی جس میں چھوٹ دی گئی ہے, مباح یعنی جس میں چھوٹ دی گئی ہے, جس میں کیا ہے یہ یا کہ جس میں چھوڑ دیا گیا یا کیا ہے بہت زیادہ اس میں میدان بڑا ہے. ٹھیک ہے, توسع ہے اس میں. مباح کا لغوی معنی ایسی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی نہ ہی اس کو کرنے سے کوئی تعلق رکھتا ہے نہ ہی چھوڑنے سے, یہ تخیر میں آیا. تو کیا کہتے ہیں مباح جو ہے ما لا یثاب علی فعلہ ولا یعاقب علی ترکہ. مباح وہ چیز ہے جس کا نہ ہی کرنے سے کوئی نیکی ملے گا نہ ہی چھوڑنے سے کوئی نیکی ملے گا, یا نہ ہی چھوڑنے سے یا کرنے سے یا چھوڑنے سے کیا ہے نہ ہی نیکی ملے گا یا کیا ہے دونوں چیز سے تعلق رکھتی ہے. کوئی ایسی چیز, کوئی عادت ہے ہمارے قوم کی, کوئی عادت جو کہ غیر مسلموں سے تعلق نہیں رکھتی ہے, ان کے کسی تہوار یا عبادت سے تعلق نہیں رکھتی, اس کو کرنا نہ ہی ثواب کا باعث ہے نہ ہی عقاب کا, نہ ہی اس میں سزا ملے گا نہ ہی اس میں مزہ ملے گا یعنی جزا ملے گا. ٹھیک ہے, اور کوئی ایسی چیز کیا ہے نہ ہی اسے کرنے سے گناہ ملے گا اور نہ ہی اس کو چھوڑنے سے ثواب ملے گا, اس کو مباح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ناظم کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْمُبَاحِ مِنْ ثَوَابٍ فِعْلًا وَتَرْكًا بَلْ وَلَا عِقَابٍ. مباح وہ چیز ہے جس میں کوئی ثواب نہیں, نہ ہی اسے کرنے سے نہ ہی چھوڑنے سے, نہ ہی اس میں کوئی ثواب ہے نہ ہی اس میں کوئی عقاب ہے. یہ تخیر کے اس میں نہ ہی اس میں کوئی طلب ہے, نہ ہی کچھ کرنا ہے اور نہ ہی چھوڑنا ہے. تو یہ مباح, جیسے کہ اس سے پہلے مثال بھی دی, کوئی چیز کھانا پینا یا ابھی کہیں گے کہ یہ کھا سکتے کہ نہیں, مباح ہے جب تک کہ شریعت اس کو کوئی وجہ سے حرام نہیں بولی ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں جتنی چیزیں سب تمہارے لیے بنائی. ہاں جو چیز حرام ہے اس کو بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے.
ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مباح. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ تھوڑا نیچے آئیں گے. کیا ہے؟ محظور. کیا ہے؟ محظور. یعنی محظور یا محرم دونوں کہتے ہیں اس کو. تو محظور یعنی جس سے کیا ہے؟ ڈرایا گیا ہے، جس سے کیا ہے؟ روکا گیا ہے. محرم یعنی جس کو حرام کر دیا گیا. دونوں استعمال ہوتے ہیں، محرم بھی استعمال ہوتے ہیں، محظور بھی استعمال ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں والمحظور ما یثاب علی ترکہ ویعاقب علی فعلہ. والمحظور ما یثاب علی ترکہ ویعاقب علی فعلہ. محظور وہ چیز ہے، یا حرام یا محرم وہ چیز ہے جس کو کرنے سے جو ہے، جس کو چھوڑنے سے جو ہے ثواب ملے گا. محظور وہ جس کو چھوڑنے سے کیا ملے؟ ثواب ملے. اور کہتے ہیں وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ، اور اس کو کرنے سے جو ہے عذاب ہو، عقاب ہو. یعنی اس کا کرنے والا جو ہے وہ عذاب کا مستحق بنتا ہے. تو یہ جو ہے چھوڑنے سے تعلق رکھتی ہے. واجب جیسے کہ واجب اور مستحب طلب سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کرنے سے تعلق رکھتی ہے، فعل سے. اور یہ جو محظور آیا یہ چھوڑنے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کسی چیز سے رک جانا. وہ کیا ہے؟ ما یثاب علی ترکہ ویعاقب علی فعلہ، جس کے چھوڑنے سے ثواب ملے. جیسے زنا انسان زنا کر سکتا ہے لیکن چھوڑ دیتا ہے اللہ کے ڈر سے. کیا ہے؟ اس کے چھوڑنے پر کیا ملا؟ ثواب ملا. حرام کا معنی چھوڑ دیتا ہے، اس کو کیا ہے؟ ثواب ملتا ہے. اور کہتے وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ، اور اس کے کرنے پر جو ہے عذاب ہو، اس کے کرنے پر عذاب ہو، عذاب ملے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرو. تو شرک کے بارے میں بتا دیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا. عقاب بتا دیے. اور کہتے ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر سکتے ہیں. ثواب بھی بتا دیے. شرک چھوڑتے ہو تو کیا ہے؟ کبھی نہ کبھی معافی ہے، لیکن شرک کرتے ہو تو کبھی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ محظور ہے. ٹھیک ہے، جس کو محرم بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں والمکروہ ما یثاب علی ترکہ ولا یعاقب علی فعلہ. مکروہ، ٹھیک ہے، مکروہ ہم لوگ کے یہاں بہت زیادہ چلتا رہتا ہے اور اس کو جاننا اور زیادہ ضروری ہے. مکروہ کیا ہے؟ کہتے ہیں والمکروہ ما یثاب علی ترکہ ولا یعاقب علی فعلہ. مکروہ وہ چیز ہے جس کے کرنے پر، جس کے چھوڑنے پر ثواب ملتا ہے، جس کے چھوڑنے پر ثواب ملتا ہے لیکن اس کے کرنے پر عقاب، سزا نہیں ملتی. یعنی کوئی چیز جیسے ہم کہیں روکنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ نہیں کرو، جیسے اللہ تعالیٰ شرک سے روکے ہیں یا کسی پھر اور کوئی اور چیز سے روکے، تو شرک سے روکے تاکید کے ساتھ، جزم کے ساتھ، زور دے کر کے کہ یہ شرک نہیں کرنا، شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا.
کیا ہے جزم کے ساتھ روکے, زور دے کر, اور کوئی چیز سے ایسے روک دیے نہیں کرو, اچھا ہوگا, نہیں کرے گے تو ٹھیک ہے, یہ تمہارے تقوی کے لیے اچھا ہے, یہ تمہارے لیے اچھا ہے, ایسا بول دیے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا آ جائے گا, جزم کے ساتھ نہیں بولے نا, زور دے کر کے نہیں بولے نا, تو کیا ہوگا, وہ مکروہ ہوگا. جس کو چھوڑنے سے ثواب تو ملے گا, لیکن کرنے سے عقاب یا عذاب نہیں ملے گا. جس کے کرنے سے عقاب یا عذاب نہیں ملے گا. اچھا, یہ مکروہ دو قسم کی ہوتی ہے سلف کے نزدیک. جتنے بھی صحابہ اور کہتا تابعین تبع تابعین مکروہ کہتے تھے, ان سے مراد مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے, مکروہ دو قسم کے, مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی. تو مکروہ تحریمی یعنی جو مکروہ ہے لیکن حرام ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ بنی اسرائیل کے گناہ ہیں جو گنائے گئے ہیں. کیا کیا گنائے گئے؟ شرک گنایا گیا, اولاد کو قتل کرنا, یتیم کے مال کو لوٹنا, زنا کرنا, ٹھیک ہے, اچھے سے ناپ تول کر کے نہیں دینا, یہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ گناہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے ان کی گناہ ہیں جو تمہارے رب کے پاس جو ہے مکروہ تھا, یعنی حرام تھا. یہاں مکروہ کا مطلب حرام. تو صحابہ سلف جتنے بھی گزرے ہیں, تابعین تبع تابعین, ان کے نزدیک مکروہ مطلب ہوتا تھا کیا, مکروہ تحریم. اکثر کے نزدیک کیا ہوتا تھا, مکروہ تحریمی. مکروہ دو قسم کے, ایک مکروہ تحریمی جس کا مطلب حرام ہوتا ہے, یعنی کوئی سلف میں سے کسی کو آپ یہ کہتے ہیں یکرہ ذالک یا ہوا کریہ ذالک یا ہوا مکروہ یا اکرہ ذالک, مطلب ہوتا کہ یہ حرام ہے. خاص کر کے عبادت میں جو تعلق رکھتی ہے, عادت میں جو تعلق رکھتی ہے, ہم لوگ ایک وقت کے لیے کہہ بھی سکتے ہیں کہ مکروہ مطلب یہاں کیا ہے, مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی یعنی یہی چیز جو ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں, جس کو چھوڑنے پر نیکی ملتی ہے اور کرنے پر گناہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے, ایک مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی. تو یہ مکروہ, ٹھیک ہے, یہ 5 چیزیں. اس کے بعد اب کیا کہتے ہیں, یہ کیا ہے, مکروہ حرام کس سے تعلق رکھتی ہے, محظور وہی تکلیفیہ سے, احکام تکلیفیہ سے. اب یہاں وضعی میں آتے ہیں, کیا ہے الصحیح, اس میں کیا آتا ہے الصحیح. کہتے ہیں الصحیح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. صحیح یعنی جس کو کیا کہتے ہیں سلیم, یعنی جو ہر قسم کے عیب, نقص, کمی سے صحیح سلامت ہو. صحیح سلامت کہتے ہیں نا ہم لوگ, وہی چیز. ٹھیک ہے, اور اس سے جو ہے آثار جڑے ہوئے, نفوذ یعنی آثار, اس سے آثار جڑے ہوئے. آثار جڑے ہوئے مطلب کیا ہے, صحیح وہ چیز ہے جس کے ساتھ شرائط, ارکان وغیرہ رہتے ہیں. آج کوئی بدعت اختیار کرتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے ابھی کچھ دن پہلے کیا ہوا, ایک بندہ, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد میں جو ہے یعنی پیدائش کے دن کیا ہے نماز پڑھا, عید کی نماز پڑھا. اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کی شرائط کیا ہے, ارکان کیا ہے, واجبات کیا ہے, سنن کیا ہے, نہیں بتا سکیں گے, کیونکہ یہ سب جو ہے قرآن و سنت سے ملتا, شارع کی طرف سے ملتا. تو یہ صحیح عبادت ہوگی, صحیح چیز. صحیح کیا ہے, جس سے آثار جڑے ہیں, وَيُعْتَدُّ بِهِ, اور جس کا اعتبار ہوتا ہے, جس کا اعتبار ہوتا ہے, جس کا ایک وزن ہے, جس کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے. یہ اعتبار قرآن و سنت کا ہے, آپ کے ہوا کا اعتبار نہیں ہے. تو صحیح جس سے آثار جڑے ہوئے ہیں. یا کیا کہتے ہیں, آثار مطلب کیا ہے یہاں, ثواب وغیرہ. یعنی صحیح چیز وہ ہے, صحیح عبادت میں یا کچھ اور میں جس میں کیا ہے ثواب جڑا ہوا ہے, یا کیا ہے جس سے کیا ہے, جس کو چھوڑنے پر
عذاب ہے وغیرہ وغیرہ، وہی شرائط ارکان وغیرہ میں ہی آ کر کے بات سمجھ جاتے ہیں۔ کوئی چیز ارکان ہے، اگر نہیں کرے نماز باطل ہے، ثواب ملے گا ہی نہیں۔ کوئی چیز واجب ہے، جس کو چھوڑے جان بوجھ کر چھوڑتے تو باطل ہو جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ اور کہتے ہیں والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به۔ کیا ہے باطل چیز؟ ٹھیک ہے، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فاسد۔ باطل بھی کہتے ہیں، فاسد بھی کہتے ہیں۔ باطل یا فاسد چیز وہ ہے جس سے کوئی آثار جڑے ہوئے نہیں ہیں، ارکان وغیرہ، واجبات وغیرہ، سنن وغیرہ جڑے نہیں ہیں، جیسے کہ ہم مثال دیے، کچھ نہیں ملتا اور نہ ہی اس کا کوئی اعتبار، شریعت کے اعتبار سے کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اس کا وزن ہی نہیں ہے، کوئی اس کا اعتبار ہی نہیں ہے، فالتو چیز ہے بالکل، باطل۔ اس لیے کہتے ہیں باطل، باطل ہے وہ، فاسد ہے وہ۔ تو یہ صحیح اور باطل، اس کو ناظم رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں۔ وضابط الصحیح ما تعلق به نفوذ و اعتداد مطلقا والفاسد الذي لم تعتد ولم يكن بنافذ اذا عقدا۔ وہی چیز صحیح وہ ہے، اور صحیح ہونے کا ضابطہ یہ وہی ہے جس سے آثار وغیرہ کیا ہے تعلق رکھتے ہیں، اور کیا ہے جس کا اعتبار ہوتا ہے، اور باطل وہ ہے یا فاسد وہ ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں، اور نہ ہی اس سے کوئی اثر یا کوئی شرط یا کوئی رکن یا کوئی واجب جڑا ہوا ہے، کوئی چیز اس سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ تو یہی احکام سبعہ، احکام شرعیہ ہے، جس کو شیخ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہیں رکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرما، رب ہمارے لیے ان چیزوں کو آسان بنا، رب اسے ہمارے لیے خیر بنا، نافع بنا، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو حجت نہ بنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔